حضرت ہم بچپن سے ہی یہی سنتے آ رہے ہیں اور ہم نے بڑے بڑے خطیب سے ان کی تقاریر سنی ہے کہ امام حسین کی شہادت نماز کی حالت میں ہوئی جی۔ ابھی 4-5 سال سے ایک ویڈیو یوٹیوب پر گردش کر رہا ہے اور نوجوان اس کو سن کر گمراہ ہو رہے ہیں اور میں حیرت زدہ ہوں کہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو ایک شخص ہے وہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں وضو سے نہیں تھے اور جو ان کا سجدہ تھا وہ کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، انہوں نے سجدے کی نقل کی۔ حضرت اس میں آپ امت کی رہنمائی فرمائیں۔ سجدے کی نقل دیکھیے، سجدہ تھا یہ حق بات ہے۔ حضرت امام علی مقام عرش مرام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام علی جدی و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے جو اپنا جبین بندگی اللہ کی بارگاہ میں کربلا کے دن جو آپ نے جھکائی، وہ حقیقت میں وہ سجدہ ہی تھا۔ نماز تھی یا نہ تھی اس سلسلے میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ نماز کا مطلب وہ خاص ارکان کے ساتھ رکوع، قیام، قومہ، قعدہ، یہ جو خاص ارکان ہیں جو شریعت میں اسلام کے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہیں، جو محدثین و فقہا سے ہم تک پہنچے ہیں، تو یہ رسمی ایک نماز جو ہے باقاعدگی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ رسمی نماز نہیں تھی، لیکن اس کے اندر جو نماز میں مین چیز ہے وہ ہوتا ہے سجدہ۔ وہ سجدہ تھا، بے شک وہ سجدہ تھا۔ اب اس کے اندر وہی میں نے آپ سے پھر سے وہی بات آ جاتی ہے عمر صاحب، پھر سے وہی بات آ جاتی ہے کہ فروعی معاملات میں جن معاملات کا اصل دین سے، اصل عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اس کو چھیڑ دو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو مرچ مسالہ پسند ہے، لوگوں کو پسند ہے کہ کچھ ایسی بات کریں جو ان کو نہیں لگے، ان کو نقل سے زیادہ جو ہے اپنے عقل بڑھانے کا شوق ہوتا ہے، کیوروسٹی ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ سب معاملات چل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جن کا کام تھا اس ہمارے ہاں کہتے ہیں شقے کو چھوڑنا، اس نقطے کو چھوڑنا لوگوں کے درمیان، اس وسوسے کو ڈالنا، انہوں نے ڈال دیا، وہ اپنا کام کر گیا، لوگ اس میں ڈسکشن کرنے لگے پھر جی، اور پھر ایک دوسرے سے دل دور ہو گئے۔ حضرت امام حسین وضو سے نہیں تھے، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام حسین کے لیے سب سے پہلے تو یہ ثابت کیجئے کہ امام حسین کے لیے پانی اویلیبل تھا، پانی اویلیبل تھا، اور وضو سے میں کہتا ہوں چلیے امام حسین وضو سے نہیں تھے امام حسین وضو سے، لیکن وضو کا متبادل شریعت اسلامی میں جب پانی نہیں ملتا ہے تو تیمم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ کیسے ثابت کریں گے کہ تیمم سے بھی نہیں تھے؟ جی، امام کی طہارت پر وہ اچھا ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ جس نے بھی بات کری ہے اللہ ماشاءاللہ جو بھی ہو، آئی ڈونٹ نو، لیکن جس نے بھی بات یہ کی ہے عمر صاحب، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کی طہارت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ احزاب 33ویں سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اہل بیت تم سے رجس کو یعنی نجاست کو دور کر دے گا اور تمہیں خوب پاکی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جی، تو آپ اس آیت کو پڑھیے، اس آیت کو تلاوت کریے۔ تو یہاں پر امام کی میں کہتا ہوں کہ جن کے باطن کی پاکی کی اللہ رب العزت نے جو ہے یہ جسے کہتے ہیں کہ ہم کو نشانی بتائی ہے اور کھل کے بتایا ہے قرآن پاک کے اندر، ایک دم قرآن کی آیت کھلی ہوئی آیت ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا باطن پاک ہے تو وہ اپنے ظاہر کو پاک نہیں رکھے گا۔ وضو کا پانی اویلیبل نہیں ہے، ان کے بعد میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، میں نے مانا ہے کہ وضو کا پانی نہیں ہے، وہاں پہ اویلیبلٹی نہیں تھی ان کے لیے، ان پہ پانی تو روکا گیا تھا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے جو ہیں آپ کو جو ہے ناحق ان بددین اور بد مذہبوں نے جو ہے وہ امام کو، ان کی آل اولاد کو جو ہے شہید کیا، مگر تیمم سے نہیں تھے، اس بات کا ثبوت کیسے دے سکتے ہیں؟ جی۔